बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 14 अक्टूबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और उससे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ यानी 13 अक्टूबर बरोज़ मंगल बवजह मसरूफ़ियत दादाजी स्टूडियो नहीं आ सके, जिसकी वजह से दादा पोतो शो आपके लिए पेश नहीं किया जा सका। चूँकि दादाजी की ये मसरूफ़ियत स्केजुअल नहीं थी, प्लान नहीं थी, इसलिए हम आपको मुतला नहीं कर सके। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंट्रो में मैंने माजरत कर ली कि कल बस नहीं आना हुआ स्टूडियो। हाँ, तो वो एक पहलवान जी सन ना, तो उन्होंने वैगन वाजी है पंजाब पहलवान जी वैगन वज गई। वो पूछन गए कि पहलवान जी की होया कि वैगन वज गई ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ बस सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, दिल ही नहीं कहता। ਫਿਰ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ठीक है, सड़क ਦੇ ਵਿੱਚ जा रहे सब विचकार पहुंचे, आगे हिलन ਨੂੰ दिल ही नहीं ਕੀਤਾ वैगन वाजी। तो हमारा भी कल दिल ही नहीं किया। नहीं, मैं तो स्टूडियो आया था, आपका मैसेज शरीफ जो है ना वो पहुंचा कि यार वैरी आ सकता। हाँ, तो इसलिए मेरा दिल नहीं किया। हाँ, तो इसलिए बाज़ का वो सरदार जी ने कहा था ना, वो नहाने को नहीं भी दिल करता, तो तीसरा उन्होंने इसलिए स्विमिंग पूल इसलिए बनाया था। तीसरा स्विमिंग पूल इसलिए बनाया था। वो समझते हैं, लोगों को इशारा काफ़ी है वो लतीफ़े का ना जी। वो एक बंदा गया ना किसी घर में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी खाने के बाद लतीफ़ों का दौर चलेगा जी, ठीक है। तो वो जो मेज़बान थे उन्होंने खड़े होकर कहा कि लतीफ़ा नंबर 156। सब ने हंसना शुरू कर दिया। उन्हें क्या यार, जो मेहमान था बेचारा वो परेशान हो गया। उसने कहा ये क्या मसला? उन्होंने कहा जी इतने के कस गए हैं लतीफ़े सुना सुना के, अब उन्होंने लतीफ़ों के नंबर रख लिया हुए कि लतीफ़ा नंबर 156 ये है। वो 156 सबको पता कौन सा, सारे हंस लेते हैं उसके ऊपर। तो आप भी हंस लीजिएगा, हम भी बस इशारा कर देते हैं। खबर नहीं पड़नी अभी। क्यों? 2 मसाइल हैं। मार्केट नहीं, मार्केट नहीं। पहला मसला ये है कि दादाजी लोगों को मोबाइल पे SMS रिसीव हुए हैं कि अगर आप किसी भी कॉर्नर मीटिंग में शामिल हुए, मुलव्वस पाए गए, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। मेरे पास सुबह से स्क्रीन शॉट्स के ढेर लगे हैं मैं व्हाट्सएप पे। तो ये इकोनॉमी का इशू है? नहीं दादाजी, तो हमने कर दिया ना वो वाला दूसरा। असल में नाज़रीन का मसला ये है कि मेरे स्टूडियो आने से पहले व्लॉग रिकॉर्ड हो जाता है, मुझे ये पता नहीं चलता कि किन किन मौज़ूआत पे दादाजी वो हमारा व्लॉग जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त तक अपलोड भी शायद हो। पूछना ये था, आपके इल्म में ये बात है? मेरे इल्म में इससे भी ज्यादा खौफनाक बात है। बता दे फिर जरा। बताई भी नहीं जा सकती। परसों तो शुरू हो रहे हैं जलसे। जलसा, हाँ जी, उसके बाद एक सीरीज है ना पूरी। उसके बाद एक सीरीज है, लेकिन ये जलसा जो है इसको रोकने के लिए हुकूमत पूरा जोर लगा रही है और रवायती तरीके इस्तेमाल कर रही है जो इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए गए कभी भी ना। हाँ, और जो है उसके जवाब के अंदर जो है इस तरह के इश्यूज से ना जलसे नहीं रुकते, ठीक है ना। जो जलसों का मैसेज होता है वो चला जाता है। हुकूमत कमज़ोर है, ये मैसेज पूरी तरह लाउड एंड क्लियर चला गया, ठीक हो गया। तो बस बात बन गई। अपोजिशन यही तो दिखाना चाह रही थी। हुकूमत एक जलसा अफोर्ड नहीं करती। उन्होंने उस दिन पार्लियामेंट का इजलास भी बुला लिया, लेकिन ये इकोनॉमी का इशू नहीं है। इकोनॉमी पे आ जाए। इकोनॉमी की आज की जो सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव खबर कोई होती नहीं हमारी इकोनॉमी की नहीं है, तो मैंने बड़ी ढूंढ के खबर निकाली है। और वो ये है कि जो 3 कैटेगरीज बनाई हैं जी सरकार ने, जो कि लोगों को हाउसिंग के लिए लोन अता करने के लिए हुकूमत ने तय की। ओके, ठीक हो गया। तीनों कैटेगरीज के अंदर जो है वो 5 मरले की कीमत जो है घर की वो 35 लाख रुपए लगाई गई है। ठीक है, ठीक है, जिसमें से पहली कैटेगरी में 27 लाख रुपए आपको मिल सकता है। 27 लाख रुपए में से 5 मरले की सिंगल स्टोरी बन जाएगी। सिंगल स्टोरी शायद खींचतान के बन जाए, ठीक, डबल नहीं बनने लगी। ठीक हो गया। प्लाट अपना होना चाहिए आपको, ठीक है। एक तो वो कहते हैं कि जनाब आप जो है वो पहली कैटेगरी है कि अगर आपने जो इस घर के तहत रजिस्टर नया घर स्कीम के तहत नया पाकिस्तान घर के नया घर पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनी है। हाँ, नहीं, उसके तहत जो स्कीम आपने इंट्रोड्यूस करवानी है
اس کے تحت جو اسکیم انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، اگر آپ نے اس میں گھر بک کروا لیا ہے تو آپ کو 7% پہلے 5 سال اور اگلے 5 سال 9% لون دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، شرح سود پہ دینا پڑے گا، سالانہ کی سود بات دینا ہو رہی ہے. پڑے گا سالانہ، اور جو اس کے اضافی ہوگا وہ سرکار دے گی، سبسڈی دے گی. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. بہت اچھا ہے. اس وقت جو ہے وہ 7% ہمارا بیسک ریٹ ہے. جی پالیسی ریٹ 7% ہے. 7% پالیسی ریٹ ہے. تو اس میں 3 سے 4% آپ ڈال لیں بینک کا. ٹھیک ہو گیا. 12 کے قریب چلا گیا. تو یہ 11 کے قریب چلا گیا. ٹھیک ہے، چلیں 10 چلا گیا جی. تو پہلے 5 سال سرکار جو ہے وہ 3% اس کا سود دے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری کیٹیگری ہے کہ اگر آپ ان سکیم میں کوالیفائی نہیں کرتے تو پھر آپ کو 5 مرلے کے گھر کے اوپر قرضہ ملے گا 35 لاکھ روپے کا. 35 لاکھ روپے اس گھر کی مالیت ہے اور آپ کو 27 لاکھ روپے کا قرض مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ ہوگا کائبور پلس 4%. ٹھیک ہے. کائبور کتنا ہے؟ یہی 7% پالیسی ریٹ کائبر ہی ہوتا ہے نا. 7.25 ٹو بی ایگزیکٹ. 6.78 سے لے کے اور 7.68 تک یہ اس کی ویریشن ہے، لیکن آپ ایٹ این ایوریج 7% سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو کائبر کے پلس 4% 11% ہی ہو گیا. جی جی سیم ہو گیا. وہی پرسنٹیج سیم ہے. کان ادھروں پھاڑ. جی جی. مدینہ کی ریاست میں سود یہ یسرب ہے 27%. ابھی یسرب ہے نا. ابھی مدینہ تو نبی نہیں بنا نا. تاں تھے اتنی بیماریاں، تاں تو اللہ کے اتنے حساب ٹوٹ رہے ہیں اس کے اوپر. ویسے صحیح یسرب کا ترجمہ ہے بیماریوں کا شہر. جی بیماریوں کا شہر، وہ بیماریوں کا شہر تھا. تو خیر وہ بیماریاں دور ہو گئی جب وہ مدینہ النبی بنا، لیکن ابھی وہ مدینہ النبی بنا نہیں ہے. یار مدینہ النبی بننے کے لیے تو ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے. پھر ہاں ہجرت کون کرے گا؟ کی پتہ نواز شریف نے وہ کیٹیگری پوری کر دی، ہجرت کر گیا. ہاں ٹھیک ہے. یا ابھی وہ ہجرت کا نہیں، لیکن ہجرت کر جاتے تو پھر مدینہ بن جاتی، ریاست مدینہ بن چکی ہوتی. اس کا مطلب ہے ہجرت ابھی باقی ہے. باقی ہے. میں سمبولیکلی بات کر گیا ہوں، سمجھ جانا. اس کو فیل نہ کیجیے گا. فیل نہیں کر، ہجرت ابھی باقی ہے. اب دیکھیں کون کرتا ہے ہجرت. لائٹ انداز میں بھی بات کرتے ہیں تو لوگ اچھا فیل کر جاتے ہیں. جی تو 3 کیٹیگری. تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ 5 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک کی تیسری کیٹیگری رکھی ہے. 5 مرلے یا 10. اچھا، پہلی 2 کیٹیگری کے اندر جو ایریا ہے، کورڈ ایریا ہے، وہ 850 روپے پر اسکوائر فٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں 850 اسکوائر فٹ ہے. اب اس میں انہوں نے کہا کہ 850 سے لے کے 1100 روپے کورڈ ایریا ہے، 1100 فٹ کورڈ ایریا. یہ کتنے مرلے کی بات کر رہے ہیں؟ 10 مرلے کی. دادا جی 10 مرلے کا گھر کتنے اسکوائر فٹ پہ بنتا ہے ایز پر دا LDA لا؟ نہیں، پاکستان 3300 اسکوائر فٹ تک جاتی ہے بات. وہ ڈبل سٹوری ہوتی ہے. تو یہ سنگل سٹوری بنانا ہے. سنگل سٹوری بنا تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے پھر؟ اگر آپ کے پاس ایک جگہ ہے آپ اس کو پراپر یوٹیلائز کریں. پتنگ اڑانی ہے اور دادا جی پتنگ اڑانے کا دیکھیں کہ اصول ہے جتنی اونچی چھت ہوگی. یار جو بندہ پلاٹ خریدے گا، ٹھیک ہے نا، اور یا جو ڈیولپمنٹ کمپنی کو ڈاؤن پیمنٹ دے، ظاہر ہے یار دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی فارمولے کے تحت 35 لاکھ میں 5 مرلے کا گھر تو نہیں بنتا. بالکل نہیں بنتا. آپ چیچو کی ملیاں میں بنا لیں، آپ ڈونگا بونگا میں بنا لیں، آپ چیچا وطنی میں بنا لیں، اب لاہور میں بنا لیں، اب حیدرآباد میں بنا لیں. لاہور میں حیدرآباد میں بنا لیں. کنسٹرکشن کاسٹ ایک ہی ہے. برکس کا ریٹ سیم ہے، سیمنٹ کا ریٹ سیم ہے. برکس کا ریٹ سیم نہیں ہے دادا جی، ہلکی ویریشن ہے. اب میں سر ابھی حکومت نے کرنے ہیں پٹھے باندھ. وہ سموک جب آئے گی جی ابھی آنے والی ہے، مہینہ 1.5 مہینے کے بعد. اور اٹ جیڑی وکے گی لاہور میں اس وقت 12,000 ریٹ ہے فیس 1000. ٹھیک ہے. 12 روپے کی ایک اٹ مل رہی ہے. اور میں ادھر سے کوئی 2 گھنٹے کا ٹریول کر کے اکاڑا کے پاس ایک گاؤں ہے وہاں پہ گیا ہوں. تو وہاں پہ ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی. میں پوچھا اٹاں کیویں لگیاں جوان؟ انہوں نے کہا جی 9,200 روپے. یہ ویریشن آئے گی، لیکن سیمنٹ کا ریٹ وہی ہوگا. ہو سکتا ہے وہاں پہ سیمنٹ مہنگا مل رہا ہو، لاہور میں سستا مل، کیونکہ لاہور میں سپلائی بلک میں آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو تھوڑی سی کنسٹرکشن کی ویریشن ہوتی ہے جی. سریا وہاں پہ مہنگا ملے، لیبر وہاں پہ سستی ہوگی. ہمارا کا سریا ہے وہ تو مہنگا ملے ہی ملے. ایف کو اسٹیل وہ تو لاہور میں بھی مینار پاکستان میں استعمال ہوا تھا، ہمارے گھر میں بھی استعمال وہی ہوا ہے.
وہ تو لاہور میں بھی مہنگا ملے گا. خیر چلے یہ 3 کیٹیگریز بنا دی. حماد صاحب اخلاقیات اجازت نہیں دیتی اگلے الفاظ بولنے کی. میرا خیال رہنے دیں. گفتگو ایف اے ٹی ایف سے باہر نکل نہیں پا رہی اکتوبر کے مہینے میں. بھائی جان آگے چل رہے ہیں, پہلے ایف اے ٹی ایف کو رہنے دیں. یہ ہو گیا جی 1100 اسکوائر فٹ 10 مرلے کا, وہ آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور اس کے تحت انہوں نے 45 لاکھ روپیہ اس کے اوپر اس کی کاسٹ رکھی ہے. وہ یہ کاسٹ ہے جی ہمارے خیال میں, اور وہ آپ کو 35 لاکھ روپے تک لون دے دیں گے. اور لون کی کیٹیگری وہی, پہلے 5 سال کے لیے 7%, اور پھر اگلے سارے ایریا کے لیے اگلے سارے عرصے کے لیے 9%, اور باقی کی سبسڈی سرکار دے گی. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر 7% انٹرسٹ ریٹ ہو جی تو 1 لاکھ روپے کی سال کی قسط بنی تقریباً 600 روپے. کیوں سال کی؟ سال مہینے کی, ہاں مہینے کی 600 روپے بنی تقریباً. جی جی تقریباً 600 روپے بن گئی. تو اگر فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ 30 لاکھ کا قرض لیتا ہے, تو 30 × 6 کتنے ہو گئے؟ 18,000 روپے بنے. 18,000 روپے مہینہ ہو گئی. 18,000 روپے مہینہ تو افورڈیبل ہے جس کی نوکری بچ گئی ہوئی. یہ اچھا ہے, جس کی نوکری بچ گئی ہے, ہاں جس کا روزگار سلامت ہے. جو 1.5 کروڑ نوکریاں اڑ گئی ہیں ان کو چھوڑ دیں جی. چلے, جن کی نوکری بچ گئی ہے وہ 18,000 تو افورڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن کیا ان 30 لاکھ کے اندر اس کا گھر مکمل ہو جائے گا؟ نہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر پلاٹ کی قیمت شامل ہے. ٹھیک ہے, پلاٹ آپ کا پلاٹ کی قیمت آپ کو ڈاؤن میں دینی پڑے گی. ڈیولپ شدہ پلاٹ اس وقت لاہور میں کسی بھی جگہ پہ 5,000 روپے اور 5 لاکھ روپے مرلے سے کم میں دستیاب نہیں ہے. ایک سمپل فارمولا سمجھ, لیویبل لوکیلٹی جو ہے جہاں پہ کہ سہولتیں موجود ہیں وہ ایٹ این ایوریج منیمم 5 لاکھ روپے پر مرلہ ہے جہاں آپ رہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر 25 لاکھ روپے سے زیادہ کی انویسٹمنٹ پہلے کر چکی ہوں گے, تب آپ اس کے لیے کوالیفائی کریں گے. جی میں کچھ بولا جب آپ 25 لاکھ روپیہ انویسٹ کر چکے ہیں, کم از کم 25 سے 30 لاکھ روپیہ, ظاہر اس کی ٹرانسفر کے اوپر بھی 4-5 لاکھ روپے سرکار نے ٹھوک کے لینا ہے ٹیکس ہوتے ہیں, تو وہ تو ہوگا. تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس اسکیم کے لیے نا کوالیفائی کر پائیں گے. اب دیکھیں نا وہ کون سا اکاؤنٹ انٹروڈیوس کروایا ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اس کے تحت جو پیسے آ رہے ہیں وہ انکم ٹیکس لا سے لگا ہی نہیں کھاتے. انکم ٹیکس والا بہو بلا بیٹھا ہوا ہے کہ اس کھڑکی میں سے پیسے آئے وہ کڑپ کر کے پکڑے, یہاں کتوں آئے. لیکن وہ تو ریمیٹنس کے کھاتے میں نہیں جائیں گے. لیکن وہ انکم ٹیکس والے لاز ہم نے وہ ریسٹرکٹ نہیں کر دیے ہوئے کہ سال کے اتنے سے زیادہ پیسے آئے تو سورس بتانا پڑے گا. پیچیدہ بہت ہو گئے, کڑمس مچ گیا. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ یہ ہاتھ کیا کر رہا ہے, اس کی اس ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہے. سرکار کا ایک ہاتھ کیا کر رہا ہے, مطلب اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے آپ کو وہ جو گورنر ہے وہ خدا کا بیٹا سمجھتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ ایف بی آر سے ان پٹ لے لے اور اسکیم انٹروڈیوس کروا دی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے یار جن جگہوں کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انارکی مچی ہو نا, اس سائٹیز کے اندر انارکی, یہ ہوتی ہے انارکی. اسٹیٹ کے مختلف ادارے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف ڈپارٹمنٹ آپس میں باہم دست و گریبان ہوتے. جی اس کا فیڈ بیک کا وقت ہو گیا. ایڈی جلدی کوئی خبر پڑی ایسی. پرائیویٹ سیکٹر کا جو قرضہ ہے اس کے اندر نا 100 خبر میں کٹ کے رکھی ہوئی سی 122 ارب 40 کروڑ روپے کی کمی واقع ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کا. یعنی لوگوں نے جو قرضہ لیا ہے وہ بھی واپس کر دیا, اور جو واپس کیا ہے اس کے اندر -100 اور 22 روپے 40 کروڑ روپیہ ہے. 122 ارب 40 کروڑ. جی. اور پچھلے سال بلا کتنی تھی؟ پچھلے سال تھی جی کوئی 49. اس دفعہ فرق بڑا ہے حضور. ایک تو مسلسل کمی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا. اس وقت 16% 17% انٹرسٹ ریٹ تھا اور لوگوں نے قرض کم واپس کیا تھا. اس وقت فرق کتنا تھا؟ 49 کا. اب سرمایہ سستا ہے. اب لوگ قرضہ
बैंकों को वापस करी जा रहे हैं, हाथ जुड़ जा। इसका मतलब है मुल्क में कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी नेगेटिव हो गई है, मनफी में हो गई है। LSM हमने देख ली 20% तो सुकड़ गई है। ठीक है ना। ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਕੇ ਲਈ ਆਈਏ। आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो जारी हुई है भाई, मैं तो ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल डाटा। जल्दी नाल फीडबैक तो जंप कर। अब्दुल रहमान कहते हैं दादाजी इतना कर्ज उतना कर्ज, कर्ज मुल्क का उतरेगा कैसे? सीधी बात पे आते हैं। जवाजी तो कहते हैं कि जनाब पिछले कर्जों का सूद देने के लिए हमने मजीद कर्ज लिया, बकवासियात, उतरेगा कैसे? चलें सादा बात कर लेते हैं भाईजान। आप क्या हुआ? आपने एक बाल्टी पकड़ी हुई, अच्छा जी, टैंकी के नीचे आप रख के खड़े हैं और आप मेरे से पूछ रहे हैं भरेगी कैसे? मैं आगे से क्या कहूँगा? यार ये बाल्टी का थल्ला तो है ही नहीं। अच्छा पेंदा नहीं है उसका? पेंदा नहीं, वो नहीं भरेगी। जिस दिन आप पेंदा लगा लेंगे उस दिन बाल्टी भर देगी। ये पेंदा आपने किसको कहा है? किसको क्या पेंदा? वो अहली अकल है, उनको समझ आना। मैं नहीं ना वो अहली अकल, मुझे बताए नहीं मुझे बताए तो मैं प्रोग्राम के बाद बताऊँ। तो पेंदा जी बेसिकली लगाने वाली बात। पहले मोरे होते थे, अब तो उन्होंने पूरा पेंदा ही ला दिया। अच्छा ठीक है ना। हाँ, तो कर्जा कोई मसला नहीं होता जी किसी भी कौम के लिए। इस जैसी कौम के लिए जहाँ पे कि आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट हर साल, पंजाब जो है वो इतना बड़ा एग्रीकल्चर का आउटपुट, यार 15 लाख टन की कमी है ना। 2 करोड़ 50 लाख टन तो हमने पैदा की है ना। हाँ तो 15 लाख उसके लिए क्या है? 7-8% का शॉर्टेज है टोटल। ठीक है ना। चीनी जो है ये हजार अरब रुपए की इंडस्ट्रियां हैं यार। चीनी को उठा लें, घी को उठा लें, ठीक है ना। इनमें 2-4% की कमी बेशी है ना। इतना बड़ा GDP का साइज हो तो इस तरह के कर्जे कोई इशू नहीं होते। हाँ, पेंदा नीचे से प्रोडक्टिविटी जो है वो चलती रहे, सिर्फ इनको केटर करने के लिए। अब आप टमाटर मंगवा रहे हैं ना ईरान से, प्याज मंगवा रहे हैं ना ईरान से, ठीक है ना। इंडिया से आलू की बात चल पड़ी है ना, ताकि चीजों को सस्ता किया जाए। नहीं होंगी सस्ती क्योंकि पेंदा बंद नहीं कर रहा। ठीक है ना जी। 7-8% पहले पेंदा बंद कर लीजिए, फिर आपको बता दूंगा कि बाल्टी कैसे भरती, कर्ज कैसे उतरेगा। जी नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलें। कमर अब्बास पूछते हैं दादाजी कोई भी जॉब करने वाला आदमी अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे निकलवा कर स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करे तो ये कैसी स्ट्रेटेजी, कैसा अमल होगा? बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छी प्रपोजिशन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहला आप चांस मिस कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब आइंदा के लिए बात करें, ठीक हो गया जी। हाँ। इकबाल मिर्जा पूछते हैं मुनीर खनानी सिक्योरिटीज कैसा ब्रोकर है? यार ये खनानी एंड कालिया के बाद मुझे तो इनसे डर ही लगता है, ये खनानी जितने भी हैं हैं। वो बेचारा एक मार दिया गया, एक कत्ल कर दिया गया, ठीक है, पता ही नहीं लगा। लोग कहते हैं क्यों नहीं पता चला। मैं कह रहा मान मलक को फाड़ के तफ्तीश कर लो, आप खुद ही पता चल जाएगा जी। लेकिन वो फिर इन जनरल बात करें तो लोग कहते हैं शायद जावेद खनानी साहब बहुत कमाल के आदमी थे, ठीक है, बहुत तेज आदमी थे, बहुत तेज आदमी, शरूड़ आदमी। लेकिन कमोडिटी मार्केट में बंदा शरूड़ ही चलता है जी, ठीक है ना। फास्ट होना चाहिए, उसकी पेस तेज होनी चाहिए। काबिल रहम मौत हुई उनकी। अगर उनसे कोई जुर्म हो गया था तो उनको उसकी सजा दी जानी चाहिए थी। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही जी फड़ो थे पुलिस मुकाम पार कर दो बस। ज़िशान अहमद कहते हैं दादाजी तुर्की अपनी इकोनॉमी पे कंसंट्रेट क्यों नहीं कर रहा, वो वार की तरफ क्यों बढ़ रहा है? तुर्की की इकोनॉमी स्टेबल है ना यार। दादाजी लीरो हो गया है, लीरा के हालात देखें। उसको पता है ना कतर से पैसे आ जाएंगे, कतरियां ने साढ़े को वापस मांग के उधर ही देने नहीं वो तो ठीक है तुर्की जो है वो वही हमाकत कर रहा है जो हमने फरमाई थी। वो असल में सवाल यही था कि हमारे रक्षे कदम वो वार इकॉनमी में जा रहा है और ये उसको महंगा पड़ेगा। ठीक हो गया ना जी। वार इकॉनमी में पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ से मामला निकल जाते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को ये हमाकत नहीं फरमानी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप को मामला अपने हाथ में रखने के लिए कभी भी वार इकॉनमी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए।
یہ ہمارا خیال ہے, ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے, ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جیسے ہی وار اسی لیے تو اپنا جیسے ہی وار اکانومی ڈومینیٹ کرتی ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ جی فارغ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مدثر جاوید کہتے ہیں دادا جی ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شادی بیاہ پر یا نوٹوں کے بنے ہوئے ہار استعمال کیے جاتے ہیں یا نوٹ لوٹائے جاتے ہیں. کیا یہ بے قدری والا رویہ نہیں ہے؟ کیوں؟ دادا جی پیسے کا نوٹ لٹائے جاتے ہیں, لوٹانے جانا لٹائے جاتے ہیں. بے قدری نہیں, یہ تو وہ ہے نا تماش بینوں والا رویہ ہے. ہاں تو اس رویے کے متعلق وہ پوچھ رہے ہیں آپ یہ کا کیا تماش خیال بینوں ہے؟ والا رویہ, بے قدری والا رویہ نہیں ہے. جی نہیں کرنا چاہیے ایسے. اور اب برا نہ منائیے گا, زیادہ تر نو دولتی کرتے ہیں. ہم نے تو اپنے دادا ابا اور چچا کو کبھی ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کمپلیکس ہوتا ہے آپ نا. کہہ سکتے ہیں کہ جناب ان کے پاس ہوں گے ہی نہیں, جب ہیں بھی, جب تھے بھی تب بھی انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور جب تک ہمارے دادا ابو حیات رہے انہوں نے بینڈ باجا بھی نہیں بجانے دیا. وہ کہتے تھے کیا فتح کرنے جا رہے ہو کہیں پہ, کچھ جی حملہ کرنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے نا. بارات خاموشی سے جایا کرتی تھی, لوگ حیران و پریشان ہوتے. میری اپنی بارات جو تھی اس میں وہ باجے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کمپلیکسز ہوتے ہیں اور یہ بزرگوں نے دور کرنے ہوتے ہیں. اور اگر بزرگ خود ہی تمال پانی شروع کر دیں تو کمپلیکسز کہاں سے دور ہوں. جگت آئی اتنی خاموشی سے بیاہ کے لائے آپ دادی کو, اس کے بعد ساری عمر خاموش ہی رہے. نہیں, میں ساری عمر ہاتھ جوڑتا رہے گا, تو چپ کر. ایگزیکٹلی آپ خاموش رہے نا. خیر عبد المحسن کہتے ہیں کینیڈا یا آسٹریلیا ماسٹرز کے لیے جانا چاہتا ہوں مگر افورڈ نہیں کر سکتا, کیا کروں؟ محنت کریں, اسکالرشپ وغیرہ ڈھونڈے نا. یار آپ اندازہ کریں آپ یار کیسے لوگ ہیں. میں لنک دے رہا ہوں کہ یہ HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان کا لنک ہے. یار اس گئے گزرے دور میں بھی HEC کے اندر لوگ موجود ہیں جو بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں. بیٹا اب یہ کر, اچھا اب یہ ڈاکومنٹ بنا. بچہ لگا رہے وہ اسکالرشپ میں کوالیفائی کر جاتا. تھوڑا سا سننے والا بھی ہو. جی مستقل مزاجی چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں جی آپ میڈیکل اور انجینئرنگ کے خلاف ہیں, جو مجھے فیڈ بیک آ رہا ہے. میں خلاف نہیں ہوں, میں ہی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی فورن اسکالرشپ آتا ہے آپ سارے میڈیکل اور انجینئرنگ میں گھستے ہو. ہاں باقیوں کو بھی دیکھیں نا. اب انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ جی ہم نے جناب پاکستان حکومت کو نا 100 اسکالرشپ دینا. کس کو دینا جی؟ HEC کے ذریعے دینا. اوکے, اس 100 اسکالرشپ کے اندر نا 5 ہم نے انجینئرنگ کی پوسٹیں انجینئرنگ رکھی ہیں, اسکالرشپ رکھے ہیں, 5 میڈیکل کے رکھے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے. اب کتنے ہوئے؟ 10. اس 10 کے لیے اگر 10,000 بندے اپلائی کر دیں اور باقی 90 کے لیے 9 بندے بھی اپلائی نہ کریں تو وہ اسکالرشپ ہمارے ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا طے ہے کہ زندگی ڈاکٹر کی ہوتی ہے؟ میں نے ڈاکٹروں کی طلاقیں ہوتی ہوئی دیکھی جی, رول جاتے ہیں ایمان سے. ٹھیک ہے. انجینئر تو پھر بھی کہیں نکل جاتے ہیں. ڈاکٹروں کی حالت بہت ہی خراب ہوتی ہوئی دیکھی ہے میں نے. اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی فائنانشلی کو اتنی زیادہ میجورٹی ڈاکٹرز کو کمپنسیشن نہیں ملتی. وہ چند ایک دانے ہوتے ہیں جو ایکسل کر جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب والے. جی ایس دفعہ میں ڈاکٹر صاحب وال کڑائی چیر کے آیا میرے بغیر ہی اور روسٹ پاڑ گیا. بلڈ پریشر نہیں شوٹ کیا. یعنی کہ پھر 2 دن ہمارے گھر کے اندر نہ خوب رونق میلہ رہا ہے. میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ یار نہ کیا کرے, لیکن اب ڈاکٹر صاحبان. اچھا خیر, کہنے کی بات یہ تھی کہ میڈیکل کا اب ہم آپ سے یہ عرض کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر کہ اللہ کے بندو ان 10 سیٹوں کے لیے تو کمپیٹ کرتے ہو, ان 90 کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرنا بھائی, کوئی جنون نہیں کرنا. گھر کا سب کوئی سامان بیچ کے پھونک دیو. بچے نے میڈیکل کرنا, پھونک دیو. پیو نے ساری عمر میں ایک پلاٹ لیا تھا 10 مرلے کا, پھونک دیو جناب. بچے نے کرنا ڈاکٹر بن. کیا یہ مینٹلٹی ہے یار؟ جلدی ڈاکٹروں کی ویلیو بھی میس کمیونیکیشن کے ڈگری ہولڈر والی رہ جائے گی.
اس لیے میں کہتا ہوں باقی جڑی 90 سیٹیں ضائع ہوتی ہیں وہ اویل کریں نا. اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے اندر ہر ڈگری کی ویلیو ہے. پاکستان میں صرف انجینئر ہے بچہ تو ڈاکٹر ہے تو چنگا رشتہ مل جائے, کوئی نہیں مل. جی وائنڈ اپ کریں جلدی سے, ٹھیک ہے نا, ٹائم اوور ہو گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بندے کو بتایا کہ بھائی جان آپ اس میں چلے جائیں. انہوں کو کنسلٹنٹ دسو جڑا کو 4 پیسے لے کے باہر کال دیں. وہ سکون ہی نہ پڑتا پیسے خرچے بغیر, یہ بھی تو ایک پیسے خرچے بغیر نہیں, کام کرنا ہی نہیں, کام جوان دی موت. میں باہر جانا جی پیسے لوے کال دے, تو ماما تینوں 25-30 لاکھ روپے لے کے کال دے گا, جا کے پھر اتنے دھکے کھائیں لیگل ہونا واسطے. ٹھیک ہے نا. اس وقت پاکستان کے لیے ایسٹرن یورپ کے بہت سارے ممالک نے اپنے دروازے کھولے ہیں اور ابھی تک بند نہیں کیے. اس کے باوجود کہ ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے گھٹیا حرکات کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, اس معاشرے کے ردے ہوئے ڈپریس لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام, جی ٹھیک ہے نا, ایسے روشن ہوتا ہے جیسے ہلری کلنٹن نے روشن کیا. جی میڈم کر دیں جلدی سے, ٹائم اوور ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود ان ممالک نے ابھی تک پاکستان کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے. اللہ کے بندو وہاں پہ جاؤ, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ کی ایگریمنٹ ہے, وہ جو آپ کو پوری دنیا کے سمندر کے اندر گھوم کے تو سیپی میں سے موتی نکالنا, وہ نہیں نکالنا پڑے گا. جا کے کم از کم پڑھ تو لو ان کو, اللہ کے بندو. اور ایم ایس کے اسکالرشپ ابھی تک کھلے ہوئے ہیں, ماسٹر کے, ٹھیک ہے, بی ایس کے بند ہو گئے ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کے سپٹمبر میں پوسٹ بھی لگائی تھی, پورے پروگرام بھی کیے تھے, پورے ویلاگ بھی کیے تھے. الحمدللہ سب سے کم ویلاگ وہ دیکھے گئے اب تک, میرے جتنے بھی ویلاگ اپلوڈ ہوئے. آپ لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, سیریس ہی نہیں ہے. جو قومیں اپنے مستقبل کے بارے میں اتنی غیر سنجیدہ ہوں تو فطرت بھی, قدرت بھی ان کے بارے میں پھر اتنی ہی غیر سنجیدہ ہو جایا کرتی ہے. اپنے آپ پہ غور کیجیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بے حد شکریہ. ناظرین اکرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں آج کا دادا پوتو شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.